بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، لیکن جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ بڑی جھوٹے غرور کے اندر، جھوٹی انا ان کی ہے۔ اور کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا، کتنی ہی ہم نے قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کیا ہے، پھر وہ لگے چیخنے چلانے جب عذاب الہی آیا۔ وَلَا تَحِينَ مَنَاص، حالانکہ پھر وہ وقت گزر چکا تھا کہ جس میں کوئی خلاصی ہو سکتی۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور ان کو بڑا تعجب ہے کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا انہی میں سے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے اور کذاب ہے۔ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، دیکھیے یہ ہے اصل مضمون توحید، ان صورتوں کا جو اصل مرکزی مضمون ہے۔ کیا اس نے تمام آلہہ کو بس ایک الہ بنا دیا، سارے الہ ختم کر دیے، بس ایک اللہ؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، بڑا نقشہ کھینچ دیا ہے جس کو ورڈ پکچر کہتے ہیں، کہ ایسا نقشہ ہے جیسے کہ حضور کھڑے ہیں دعوت دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں، مجمع بھی ہے، کچھ ان کے سردار بھی ہیں، وہ سردار بھی سن رہے ہیں، اور یہ سب سن کر کہتے ہیں وانطلق الملأ، خود بھی چل پڑے وہاں سے۔ وانطلق الملأ منهم، اور لوگوں سے کہا امشوا، جاؤ جاؤ، کہاں کھڑے ہو، کیوں سن رہے ہو، امشوا جاؤ، واصبروا علی آلہتکم، اور جمے رہو اپنے معبودوں کے اوپر، یہ محمد کے کہنے سے اپنے کسی معبود کو ترک نہ کر دینا۔ وانطلق الملأ منهم وان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، یہ تو کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ہے ان کا۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے تو ایسی بات سنی ہی نہیں، ہمارا پچھلا چلا آ رہا ہے، ہمارا دین چلا آ رہا ہے، ہماری روایات ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی باتیں ہیں جو نسل بعد نسل منتقل ہوئی ہیں، یہ بات جو آج یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے تو سنی نہیں۔ ان ھذا الا الاختلاق، یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی چیز ہے، خلق کی ہوئی چیز ہے، اختلاق باب افتعال خلق سے۔ انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا انہی پر یہ ذکر نازل ہونا تھا ہمارے مابین سے؟ کیا ہمارے اندر کوئی اور نہیں تھا؟ بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار تھے۔ انزل علیہ ذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بس اب تو جب ابھی انہوں نے چونکہ چکھی نہیں ہے میری کوئی مار، اس لیے انہیں شک ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے اختیار میں ہے تیرے رب کے خزانے؟ اللہ جو العزیز ہے، وہاب ہے، دینے والا ہے، کیا ان کا اختیار تھا کہ وہ ان سے پوچھ کر دیتا کہ رسالت کس کو دوں، نبی کس کو بناؤں؟ کیا ان کے پاس اس کا اختیار ہے؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، تو کیا ان کے پاس ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور جو ان کے دونوں کے مابین ہے ان سب کی فلیرتقوا فی الاسباب، تو چاہیے کہ پھر رسیاں تان کر آسمان پر چڑھیں۔ جند ما ہنالک محذوب من الاحزاب، تو جیسے پہلی بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ایک یہ قوم بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب اپنی ہلاکت کو دعوت دینے پر تل گئی ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے، وعاد وفرعون، اور فرعون ذو الاوتاد میخوں والا، وثمود، اور قوم ثمود، وقوم لوط، لوط کی قوم، واصحاب الایکہ، اور یہ قوم شعیب جو بن والے تھے۔ اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ جماعتیں، یہ ہیں وہ گروہ، یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی، فحق عقاب، تو وہ میرے سزا کے اور میری عقوبت کے مستحق ہو گئے۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھاڑ کے، ایک ہی چنگھاڑ ہوگی ہماری طرف سے، ما لها من فواق، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ استہزان کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے، تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے، یوم الحساب سے پہلے ہمیں تو ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے۔ قطنا، چٹھی ہماری، پچھلے زمانے میں جو چٹھے بنتے تھے، کاروبار کا سالانہ چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد، یہ خرچ اور یہ بچت۔ ربنا عجل لنا، جلدی دے دے ہمیں، لنا قطنا، ہماری چٹھی، ہمارا کریڈٹ اور ڈیبٹ بیلنس جو ہے، بیلنس شیٹ دے دے، قبل یوم الحساب، اس یوم الحساب سے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ واذکر عبدنا داود، اور آپ تو ذرا تذکرہ کیجئے
داؤد کا، ہمارے بندے داؤد کا ذل عید جو بڑی قوت والا تھا، انہو اواب، اور ساتھ ہی وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا اللہ کی جناب میں۔ انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے تو اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، یسبحن بالعشی والاشراق، جو اس کے ساتھ ہی تسبیح کرتے تھے اس کی آواز میں آواز ملا کر، شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی۔ والطیر محشورا، اور پرندے بھی کہ جو جمع کر دیے جاتے تھے، جو ان کے ساتھ مل کر حمد کے ترانے الاپتے تھے۔ کل لہ اواب، یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، یا یہ کہ یہ سب کے سب رجوع کرتے تھے حضرت داؤد کی طرف، اور پھر داؤد جو ہے وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی جناب رجوع کرتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ، اور ہم نے اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مضبوط کیا تھا، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فصل الخطاب بھی عطا کیا تھا، یعنی فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت، ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، فیصلہ کن بات ہو، دو ٹوک ہو، اور یہ کہ سب کے لیے موجب اطمینان ہو۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے دو دعوے داروں کی خبر، یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا ایک مقدمہ تھا، ان کی خبر۔ اذ تصوروا المحراب، جبکہ انہوں نے دیوار پھلانگ کر محراب میں، حجرے میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشغول تھے، وہاں پہنچ گئے، پہرے داروں وغیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلانگ کر آ گئے۔ اذ دخلوا علی داؤد، اب جب وہ وہاں وہ تنہا اللہ کی یاد میں تھے، انہوں نے دیکھا داؤد نے کہ یہ دو اشخاص آ گئے ہیں، ففزع منہم، تو وہ ڈرے ان سے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں، کس ارادے سے آئے ہیں، دو انسان ہیں۔ قالوا لا تخف، ان کا کہ آپ ڈریں نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق، خصم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں، مخالف، ہم دو مخالف ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے کسی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فحکم بیننا بالحق، تو ہمارے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ولا تشتت، اور دیکھیے اسے ٹالیے نہیں، آپ کہہ کہ کل آنا پرسوں آنا، یہ نہیں، یہ معاملہ ہمارا بڑا ایمرجنسی والا ہے، فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں۔ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور سوائے الصِّرَاط، اور ہمیں پھر ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی طرف کہ کیا کون سی شکل بہتر ہے، کون سا راستہ صحیح ہے۔ إِنَّ هَٰذَا أَخِي، اب یہ جو مدعی تھا وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، لَهُ 99 نَعْجَةً، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی اس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے ریوڑ ہے اس کے پاس، وَلِيَّ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، میری ایک ہی دمبی ہے۔ اصل میں اس تورات کے واقعے کو اگر ہم سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 99 بیویاں ہیں، میرے پاس صرف ایک بیوی ہے۔ فقال اکفلنیہا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دے۔ وعزنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے دبا لیا ہے، یعنی دباؤ ڈال رہا ہے مجھ پر، پریشرائز کر رہا ہے، جو گفتگو کرتا ہے تو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤالک، بسؤال ناجتک الی نعاجہ، حضرت داؤد نے فوراً کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے، واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمبی جو ہے اب اس پر بھی اس کی نظر ہے، اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دمبیوں میں اس کو بھی شامل کر لے، ریوڑ میں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قرابت دار ہوتے ہیں، جس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں، یہ شریکے والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ وَإِنَّ الْخُلَطَاءَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل والے ہوں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہرحال کم ہوتے ہیں، زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اس پر اچانک خیال آیا داؤد کو کہ یہ تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے در حقیقت مجھے متنبع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو ہے پیدا فرمائی ہے۔ انہیں اپنے اس خیال کے اوپر پھر جو تنبع ہوا، فاستغفر ربہ، تو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے، وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑے سجدے کے اندر، رکوع کہہ دیجئے، سجدہ کہہ لیجئے، راکعا گر پڑا جھک کر، اور رجوع ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے وہ جو بھی معاملہ تھا ہم نے معاف کر دیا اسے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور وَحُسْنَ مآب، اور یقیناً ہمارے پاس داؤد کا لیے بہت اونچا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے، جہاں وہ جب لوٹ کر آئے گا تو بہت اعلیٰ مقام ہم عطا کریں گے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے کہا کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں حاکم بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں میں جو فیصلے کرو معاملات کے حق کے ساتھ کرو۔ ولا تتبع الہویٰ،
اور دیکھو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اپنی خواہش کی پیروی کرو گے پھر تو وہ تمہیں لازماً گمراہ کر دے گی، بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً وہ لوگ جو بہک جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے۔ بما نسوا یوم الحساب، یہ بھٹکنا ہوتا اسی لیے ہے کہ انہیں آخرت یاد نہیں رہتی، بسبب اس کے کہ وہ بھول جاتے ہیں حساب کے دن کو۔ وہ یوم آخر اگر یاد رہے، آخرت کی زندگی کا یقین رہے تو پھر انسان جو ہے سیدھا رہتا ہے۔